اب تو ساری دنیا میڈیا پہ، سوشل میڈیا ہائبرڈ وارفیئر ہے. اور میں نے یہاں تک کہا ہے کہ چند ان دنوں کے لیے، کیونکہ آپ کی ایک انٹرنل پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور ان سب کی جو بھی چل رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر، چند دنوں کے لیے یہ ٹویٹر کو کھول دیں، کیونکہ یہ ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے اور سارا پاکستان جو آرگینک ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اس ہائبرڈ وارفیئر اور اس فیک فالس فلیگ آپریشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو اور آزاد کشمیر کی عوام ایکسپوز کرنا چاہتی ہے. تو وہ ان کو وہ ایک آرگینک موقع دیا جائے، ورنہ تو وی پی این کے تھرو، باہر کے ملکوں سے باٹس کے تھرو ایک جعلی نیریٹو جو ہے وہ پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگیٹ کرے گا. وہی نیریٹو جو آر ایس ایس کا نیریٹو ہے، فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے، جو وہ بینیفیشریز ہیں، وہ الٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر کاز کے خلاف انڈیجنس موومنٹ کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کے ساتھ وہ دنیا بھر میں پھیلائیں گے. پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا وکیل ہے، اور ریاست پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ ہمیں کھڑی نظر آئی ہے. ابھی آرمی چیف کی جانب سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت وہ جو آرمی چیف کا بیان تھا اس کے اوپر انڈیا میں تل ملاٹ ہم نے دیکھی، وہ جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے دیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آزادی کا ایک بیس کیمپ بھی ہم نے بنایا تھا جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھی ایک حکومت ہے، وہاں پہ بھی ایک وزیر اعظم ہے، وزراء کا ایک جم غفیر ہے. اس کا کیا کردار ہے کشمیر کی آزادی میں، کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے آرمی چیف ہیں انہوں نے 10 جنگوں کا کہا ہے. اسٹیٹ کی پالیسی ہمیشہ سے کلیئر رہی ہے کشمیر کے حوالے سے، مگر ہمارے جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے آپس میں لڑائیاں کر کے ادھر کی ادھر کرتے ہیں، اور ان کی نیشنل ایشوز کے اوپر لپ سروس پہ ضرور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساتھ ہیں، مگر پریکٹیکلی نہیں کوئی ان کی. دوسری بات یہ کہ بیس کیمپ، اس پہ ہم اکثر، میری جب بھی کشمیر کمیٹی میں بلایا جاتا ہے، ہر حکومت میں میں جاتی ہوں، 2-3 میٹنگ ضرور، اس میں میں پورے اپنی طرف سے فائلز لے کے ریسرچ کر کے یہ ایشوز ہیں کشمیریوں کے، ان طریقوں سے ہم تحریک کو منظم کر سکتے ہیں، اس طرح ہم کیمپین کر سکتے ہیں اپنے کشمیر کے لوگوں کو رہا کروانے کے لیے جو ہندوستان کی جیلوں میں جو ظلم ہو رہا ہے. ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ایک بات ہے، موبلائزیشن آف ریسورسز، لوکل سپورٹ، لوکل ٹریننگ ورکشاپس ہمیں چاہیے. اے جے کے کی یوتھ کی سوشل میڈیا کیمپینز کے حوالے سے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ انسٹاگرام ہے، چاہے شارٹ ویڈیوز بنانے کی بات ہے، چاہے ہیش ٹیگس کو وائرل کرنا ٹک ٹاک کے اوپر، اس کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ ورکشاپس ہونی چاہیے یونیورسٹیز کے اندر جو فوکس کر رہی ہوں تحریک آزادی کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ کمیونٹی انگیجمنٹ، چاہے وہ ڈفرینٹ واکس آف لائف ہے، لائرس کے اندر بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے ہم لوگوں کی کمیٹیز ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ باڈیز ہونی چاہیے ہماری، جو کہ ہر وقت ایکٹیو ہوں. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہو تو ان کی طرف سے فوراً جو ہے اس کے اوپر اپڈیٹ کیا جائے، اس کے اوپر پروٹیسٹ کرائی جائیں، سوشل میڈیا کیمپینز کی جائیں، اس کے اوپر سیمینارز کرائے جائیں. پھر پولیٹیکل یونٹی، جتنی سیاسی پارٹیز ہیں آزاد کشمیر کی، آپس میں ان کو ایک، جو میں نے 5 اگست کے ٹائم پہ بھی ان کو کہا تھا کہ آپ سب مل کے خدارا آپ نکلیں، اکٹھے نکلیں، ساری پارٹیز اپنے جھنڈوں کو چھوڑیں اور ایک یونیفائڈ وے میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے، پورے آزاد کشمیر کے لیے ایک پہیہ جام ہڑتال کے ساتھ ایک عوامی جو ہے جو ہمیں ضروری ہے اس وقت کہ عوام کی پارٹیسپیشن ہو ہزاروں کی تعداد میں اس ظلم و ستم اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سالیڈیرٹی کے لیے. پولیٹیکل یونٹی، فارم یونیفائڈ پولیٹیکل جو یونٹی کا فرنٹ ہو جس کے اندر وہ سارے لوگ ہوں. اے پی ایچ سی کے لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، ان کی طرف سے الگ الگ مسجدوں میں لوگ پروٹیسٹ نہ کریں، ایک یونیفائڈ وے میں. پھر ہمیں فاسٹر کرنی پڑے گی فیوچر کی یوتھ لیڈرشپ، ٹرین کرنی پڑے گی جن کی ایکسپرٹیز ہوں ایڈوکیسی کے اوپر، مقبوضہ کشمیر کی تحریک کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے اوپر، انٹرنیشنل لاء کے اوپر، اور ڈاکیومنٹ کریں اورل ہسٹریز مقبوضہ کشمیر کی جو فیملیز، میں ان کو ریفیوجی نہیں کہتی، آپ بھی نہیں ان کو کہتے کیونکہ آزاد کشمیر ان کا گھر ہے، وہ ڈسپلیسڈ کشمیریز ہیں، ان کی فیملیز کی اورل ڈاکیومنٹریز. یو آر اے جرنلسٹ، یو آر اے کشمیری، ان کی فوٹیجز جو ہیں ریلز بنائیں، ان کو ریڈیو چینلز کے اوپر لایا جائے، اور اس میں آپ بھی میجر رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے اندر انٹرنیشنل کانفرنسز کتنا ضروری ہے آزاد کشمیر میں کرانا. 5 اگست کے بعد کون سی ہائیسٹ لیول کی ہوئی ہے جس میں کوئی ورلڈ لیڈرز مجھے تو کوئی نہیں یاد، تو آپ بتائیں. تو اور وہ خطہ ہے جو کہ ایک
ڈائریکٹ کمپیئر اگر دونوں سائڈس کو کریں، جسم کا وہاں قتل عام کیا جا رہا ہے، وہاں ڈریکونین لاز ہیں، ہر اگلے فٹ پہ جو ہے انڈین آرمی کی فورسز ہیں، وہاں پہ لوگ جیلز بنی ہوئی سب سے بڑی، اور یہاں پہ امن ہے. یہاں پہ چلے پولیٹیکل پروٹیسٹ، عوامی ایکشن اور دوسری ہوتی ہیں، مگر وہ پیپلز کی جو اکنامک ایشوز کی ہوتی ہیں، مگر وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ بھی ایک بیوٹی ہے کہ وہ بھی ایک بیوٹی ہے آزاد کشمیر کی. اور پھر وہاں کوئی کالے قوانین اس طرح کے نہیں ہیں، وہاں آپ کو کوئی قتل عام نہیں کر رہی آپ کی آرمی، وہ لائن آف کنٹرول پہ پروٹیکٹ کری ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ باہر کے ورلڈ لیڈرز کو انگیج کیا جائے، ان کو یہاں پہ لائیں، ان کو لائن آف کنٹرول پہ لے کے جائیں، ان کو جو ریفیوجی کیمپس میں لے کے جائیں، ان کو آزاد کشمیر کے یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرائیں. تو یہ، اور پھر انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ کولیبریشن کی جائے، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ریگولر اپڈیٹ کیا جائے. اور یس، بیکاز آپ میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹریٹجیز جو ہیں وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کا ہونا بہت لازمی ہے. وہاں پہ نیشنل میڈیا ہاؤس نہیں ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل ہونے چاہیے، بہت ضروری ہے. بلکہ لائن آف کنٹرول پہ تو ہر وقت انٹرنیشنل کارسپونڈنس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم بتائیں کہ وہ ہم پہ کیا کریں، کیا ظلم کر رہے ہیں، کس طرح وہ انپرووکڈ فائرنگ شیلنگ کر رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستانی میڈیا ہے یا پاکستان سے تعلق رکھنے والا میڈیا ہے، ان کے او ایس آرز تو موجود ہیں، لیکن ریاست آزاد کشمیر کا کوئی اپنا ٹی وی چینل آج تک نہیں بن سکا. 70 سالوں میں اگر ہم اپنے اس کاز کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ایک ٹی وی چینل نہیں بنا سکے، تو جو آپ بتا رہی ہیں اس پہ تو ضروری عمل ہونا چاہیے، لیکن مشکل نظر آتا ہے. اور میری تو یہ ڈیمانڈ ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے کہ دس از دا بیسٹ بیس کیمپ ان دا ورلڈ ٹو فائٹ دا بیٹل فار دا فریڈم آف کشمیریز. اور جب تک ہم وہاں کے لوگوں کو پروجیکٹ نہیں کریں گے، ان کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے ان کے اوپینینز، اور وہ سپورٹ نہیں بن سکیں گے میڈیا کے اوپر. اب تو ساری دنیا میڈیا پہ، سوشل میڈیا ہائبرڈ وارفیئر ہے. اور میں نے یہاں تک کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے، کیونکہ آپ کی ایک انٹرنل پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور ان سب کی جو بھی چل رہی ہیں ٹویٹر کے اوپر، چند دنوں کے لیے یہ ٹویٹر کو کھول دیں، کیونکہ یہ ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے. اور سارا پاکستان جو آرگینک ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کی آرمی کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے. وہ اس ہائبرڈ وارفیئر اور اس فیک فالس فلیگ آپریشن کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کو اور آزاد کشمیر کی عوام ایکسپوز کرنا چاہتی ہے. تو وہ ان کو وہ ایک آرگینک موقع دیا جائے، ورنہ تو وی پی این کے تھرو، باہر کے ملکوں سے باٹس کے تھرو ایک جعلی نیریٹو جو ہے وہ پاکستان اور کشمیریوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگیٹ کرے گا. وہی نیریٹو جو آر ایس ایس کا نیریٹو ہے، فالس فلیگ آپریشن جو انہوں نے کیا ہے، جو وہ بینیفیشریز ہیں، وہ الٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر کاز کے خلاف انڈیجنس موومنٹ کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کے ساتھ وہ دنیا بھر میں پھیلائیں گے. اچھا، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، یہ بتائیے کہ بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں آزاد کشمیر کے جو سیاسی رہنما ہیں، کسی کا چلو ہم نام نہیں لیتے، لیکن مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کس دور میں وہ بہتر کام ہوا کہ جسے دوسروں سے تھوڑا ہائی ریٹ کیا جا سکتا؟ دیکھیں، یہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے. 5 اگست سے پہلے کے حالات کچھ اور تھے، جنرل مشرف کے دور کے حالات اور تھے، اس کے بعد کیا ہوا، امن کی آشا. بہت سی قسطوار اگر ہم دیکھیں انڈو پاک ریلیشنز کو، اینڈ میں ایک ہی چیز ہے کہ جو سب سے مطلب چیز جو ہے نا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کہ آپ نے ابھی بھی حال ہی جب ایس سی او سمٹ پہ پاکستان کے فارن منسٹر نے جے شنکر کو، انڈیا کے فارن منسٹر کو ریکویسٹ کیا کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے، اور وہ اس سے چند دن پہلے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو صرف گالیاں نہیں دی انہوں نے، بلکہ بہت زیادہ برا بھلا کہا، اور کشمیر کی تحریک کے حوالے سے بھی. تو آپ کی جب پالیسی کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کے سیاستدانوں کی، حالانکہ موفا نے کہا ہے کہ جب وہ ریورس کریں گے آرٹیکل 370 35A تب ہم ڈائیلاگ ریزیوم کریں گے.